السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت شیش علیہ السلام سے متعلق ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو قابیل کو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے غصے کا خوف ہوا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ کر جانے کی ترغیب دی، کیونکہ شیطان کو یہ خوف تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کر کے دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ اس طرح قابیل یمن فرار ہو گیا، جہاں پر اس نے سکونت اختیار کی اور شادیاں کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے بت پرستی اختیار کی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے پاس غم کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے تئیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار نبی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن صورت میں اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے زیادہ محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہو اور اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اسی طرح سے عمل میں لائیں۔ اور حضرت شیش علیہ السلام کی اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے اوپر بھی 50 صحیفے نازل ہوئے۔ وہ لوگوں سے تنہا ہو کر دین کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، یعنی اطاعت حضرت شیش علیہ السلام کے کرتے تھے اور بعض قابیل کے اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ اور حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر گزری تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی۔ اور حضرت شیش علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہو: اول تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، دوسرا نیک اور بد کو جاننا، تیسرا بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھا ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹا غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھواں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نواں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ اللہ حافظ۔